الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا سب مل کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا قالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بیٹے یہ سامنے کھڑے ہو نا ان کو بیٹھ جاؤ دوسرے بیٹے کو بھی بٹھا دو جو سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ ہاں ان کو بٹھا دے سامنے کھڑے نا وہ سائیڈ پہ بابا سے بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک بابا سے بلند درود پاک
است حسین بادشاہ است حسین شاہ. ٹھہرو، جو حسینی ہیں وہ پڑھے، جو نہیں وہ نہ پڑھے. بہت بزرگ یا جن کو نہ ہے وہ معافی ہے. یہ صرف بیٹھے رہنا ذکر کی محفل میں اور محروم رہنا پھر اس موقع پہ تو میں سمجھتا ہوں نامرادی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اس لیے فضا گونجے، پتہ چلے اصل حسینی کون ہے. شایست حسین بادشاہ شایست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین. الحسین منی وانا من الحسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین پناہ. سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد. واہ آقا حسین تیری عظمت پہ نثار جاؤں. سرداد نداد دست در دست یزید آقا تیری شان پہ قربان جاؤں. فرمایا وہب بن کلبی داد اور داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد. آپ سوچتے ہوں گے یہ ابو بکر کون، عثمان کون، یہ عمر کون؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں، یہ ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آقا حسین کے بھائی ہیں، کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور شہدائے کربلا میں شامل ہیں. جیسے آقا حسین علی کے بیٹے، اسی طریقے سے مولا حسن علی کے بیٹے، اسی طریقے سے عباس علی کے بیٹے، ابو بکر بھی علی کے بیٹے، عمر بھی علی کے بیٹے، عثمان بھی علی کے بیٹے. تینوں کربلا میں قربان ہوئے. کوئی ماں کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، فرعون، نمرود نہیں رکھے گی. جب بھی رکھے گی اسماعیل نام رکھے گی، ابراہیم نام رکھے گی، فضل رسول نام رکھے گی، غلام رسول نام رکھے گی. حضور سے عقیدت کا اظہار کرے گا. جس سے عداوت ہو اس کے نام پہ بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے. علی المرتضیٰ نے بیٹوں کے نام رکھ کے بتایا لوگ کو میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں. فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں. ابو بکر یہ تینوں بیٹے جناب علی المرتضیٰ کے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا توجہ فرمانا، تینوں شہید کربلا ہیں. مگر یہ سنیوں کو اعزاز ہے، اولاد مصطفیٰ ہو تو مانے سب کو سنی، اولاد علی ہو تو سب کو مانے سنی. محبت کا دعویٰ
کرنے والوں نے کبھی علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے نام تک نہیں لیے. حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. تو عرض کرتا ہوں ابو بکر علی کے بیٹے، عمر علی کے بیٹے، عثمان علی کے بیٹے. فرمایا ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، عثمان داد، عباس علمدار داد، قاسم داد، اون محمد داد، علی اصغر داد، علی اکبر داد، سر داد نہ داد، دست داری دست یزید، حقاؤ کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بارات شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی، معزز سامعین، عزیز دوستوں، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری بیٹیوں، بہنوں اور دیگر سامعین، ناظرین حضرات، یہ سالانہ یوم امام عالی مقام کانفرنس اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن علی المرتضیٰ کی اولاد نے قربانی دے کر دین بچایا. معزز سامعین حضرات، چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے سادے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت کو پاک کرنا ہے، ہر نجاست سے پاک کرنا ہے تیری اہل بیت کو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کرنا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، ایسے پاک کروں گا. آیا کریمہ کی کچھ وضاحت کروں گا، کچھ اعتراضات، ان کا جواب، کچھ اپنے استدلال، اور اس کے بعد شہادتیں شروع ہوئیں گی. مسلمان بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے ارادہ کر لیا ہے تیری اہل بیت کو ہر نجاست سے پاک کرنا ہے. کوئی کپڑا دھونے کے لیے اس وقت بھیجا جاتا ہے جب اس میں کوئی میل کچیل ہو. قرآن کے الفاظ سے یہ تاثر کوئی لے سکتا ہے کہ کیا اہل بیت میں نجاست تھی؟ پاک تو اس کو کیا جاتا ہے، کپڑا وہ دھونے کے لیے بھیجا جاتا ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی میل کچیل ہو. تو لہٰذا کیا حضور کی اہل بیت میں کوئی نقائص تھے، کوئی نجاست تھی؟ نہیں. آئیے میں عرض کرتا ہوں، نجاست تھی نہیں. بتقاضۂ بشریت لغزش ممکن ہے، کیونکہ بشری تقاضوں سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے سوائے انبیاء کے. انبیاء پہ لبادہ بشری تھا، حقیقت نور، مگر معصوم تھے، کیونکہ نبی کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا. نبی کرتا ہی وہ ہے جو اس کی رضا ہوتی ہے، اس لیے نبی کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں، وہی کرتا ہے جو اس کے رب کی رضا ہوتی ہے. اس لیے نبی معصوم ہے، نبی کے ذمے گناہ نہیں. اگر جس کو کوئی ایسا عمل جو ہماری نظروں میں گناہ ہو بھی تو وہ ہماری نظر کا قصور اور کم علمی ہے، وہ گناہ نہیں. اس کی وجہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا،
یہی ہے نا بھائی، بولو تو صحیح. اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یا سستی کرنا نبی میں خاصا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو، جواب دیتے جائیے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. حضرت خضر علیہ السلام جب بیڑی میں بیٹھ کے چلے اور موسیٰ علیہ السلام گئے تو دریا کراس کیا تو آگے بچے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب دنیا کا کوئی مفتی اور قاضی علامہ فہمہ کوئی محقق ہے جو حضرت خضر پہ فتویٰ لگائے؟ نہ جنا ہے، نہ قیامت تک کوئی جنے گا. اس کی وجہ کہ وہ کرتے ہی وہ ہیں جو اس کی رضا ہے. جس کے حکم عدولی گناہ ہے، جب وہی حکم دے کہ یہ کرو تو پھر گناہ تو نہ ہوا نا. کیونکہ نبی کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کرتے ہی نہیں. اور بتقاضۂ بشریت غیر نبی سے لغزش ممکن ہے. اور ایک مثال اور دیتا ہوں. یاد مسکن انت زوجک الجنت وکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین. آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، کھاؤ جو جی چاہے. ہذہ الشجرۃ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اب حکم کیا تھا؟ نہ جاؤ. حکم کیا تھا؟ بولو. نہ جاؤ. رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ. حکم تھا مت قریب جاؤ، رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ. کیوں؟ اور نبی وہ کرتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے. جہنم میں سانپ ہیں تو اگر وہ پھونک مار دیں تو دنیا تباہ ہو جائے. میں کہ مولوی جی اس پھونک ادھر مارنی کیوں ہے؟ اگر وہ پھونک مار دے بھئی، یہ چشتی صاحب کو راستہ دے دے ذرا بیٹے، باقی ادھر ہی رہیں تو چشتی صاحب تشریف لائیے، راستہ دے دے ذرا، راستہ دیتے جا. قرآن دے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، قرآن دا اعلان ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس اگ دا بالن نافرمان لوگ، منکر لوگ تے پتھر دا بالن ہون گے. اعدت للکافرین، تے کافراں نو گھیرن والی ہوے گی. میں کہیا نہ اسی کسے دے منکر ہاں تے نہ اسی کافر ہاں. اے تانوں پاک جڑے منکر ہو تے یا جڑے بے ایمان نے. اسی تے سارے دے منن والے، اسی تے اللہ نو بھی مننے ہاں تے اللہ دے رسول نو بھی مننے ہاں. اللہ نو کیویں مننے ہاں مختصر الفاظ دے وچ میں ٹرانسلیشن کر جانا، اپنا عقیدہ پیش کر جانا چونکہ وقت دا تعین ہوندا ہے. او دے وچ میں مرض کرنا کہ اللہ دے متعلق عقیدہ ہوے جڑا رسول نے آکھیا. اللہ نو اسی اونج مننے ہاں جویں رسول نے آکھیا، تے رسول نو انج مننے ہاں جویں خدا آکھیا، تے باقی نو انج مننے ہاں جویں خدا تے خدا دے رسول نے آکھیا. تھوڑا جہا ساڈا اپنا عقیدہ کڑیا تے ہے ہی کوئی نہیں. ساڈا عقیدہ اپنا کڑیا نہیں. ساڈا عقیدہ ہوے جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے، اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے، میرے نبی نے سکھایا ہے، صحابہ نے اپنایا. تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو، اس واسطے اسی نبیاں نو ماننے ہاں. قرآن اتنے بھی پڑھ جانے ہاں، پھر اگے نکلیے. اللہ نو بھی ماننے ہاں تے اللہ دے رسول نو بھی. قرآن کی آندا پیا اللہ تو بعد من النبیین
اللہ دا قرآن میرا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دا قرآن من کڑت نہیں فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین زور سے کہہ دو سبحان اللہ برکت فرمایا نبیاں نو مندہ ہوئے صدیقہ نو مندہ ہوئے شہیدہ نو مندہ ہوئے تے ولیاں نو مندہ ہوئے قرآن پیش کرنا پہلا نبیاں نو مننے صدیقہ نو مننے شہیدہ نو مننے تے ولیاں نو بھی مننے سارے نو اس معیار تے لا اس آیت تے لا کے پرکھ کوئی نبیاں دا منکر کوئی صدیقاں دا منکر کوئی شہیداں دا منکر ولیاں دے سارے منکر ایک سنی ہے جڑا قرآن دے معیار تے پورا آوندا ہے عرض کرنا بے مسلمان بھائیو غور فرمائیو اسی مانیا ایک بات کر جب سارے سیگے جمع دینے یقین بولو بولو جمع دینے اور جمع دا اطلاق تنہ تے ہوندا ہے تنہ چو ایک بھی کٹ ہوئے تے عمل درآمد نہیں جمع دا اطلاق تنہ بخیل بھی ترجمہ کرنا لا ہوئے تے تنہ تو کٹ نہیں کر سکدا والصدیقین صدیقہ نو مندہ ہوئے مشہور صادق بھی لائیے تے صدیق اکبر ایک صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ 2 اور حضرت امام جعفر صادق 3 تنہ تے لا کے اور مزے والی گل ہے صدیق اصحاب رسول صدیقہ ازواج رسول امام جعفر صادق آل رسول تو معنی کی بن گیا کہ نبی دی آل نو بھی مندہ ہوئے اصحاب نو بھی مندہ ہوئے ازواج رسول نو بھی مندہ ہوئے اولاد رسول نو بھی مندہ ہوئے سارے نو لا کے وے کوئی آل دا منکر کوئی اصحاب دا منکر کوئی ازواج رسول دا منکر کوئی اولاد رسول دا منکر ایک اہل سنت نے جڑے سارے دے منن والے سارے نو منیا بلکہ اعلیٰ حضرت دی زبان تو میں نہیں سمجھدا کو بہتر ترجمہ ہو سکیا ہوئے آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا شب وڈیریاں نو معافی جنہوں نہ آوے انہوں معافی جس نہیں پڑھنا معافی معافی جنہیں ہولی پڑھنا ہے مسیطے بیٹھے ہو بھی ہاتھ نہ چکے وہی وجہ کہ تیج ہوں جی تو دوجے کرائے تے لے آتے ہیں تھی کرائے تے آگے بیٹھے ہو گو بھی دیکھو کو کم از کم زندہ ہو تو پھر دن پھر حضور دا ذکر دعوت اسے ہے جس کے سینے میں اللہ اور رسول اور اس کے آل صحاب اولاد ازواج کی غلامی کی تڑپ ہے جنہیں مل کے باوازیں بلند پڑھنا ہو بندات کھڑا کرو وڈیریاں نو معافی نہ آوے معافی ایمیں نہ چکے جے میں قسم نہیں پائی ماشاءاللہ مل کے کہہ لو تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ تو ہے عین نور تو ہے عین تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ نور کا تو ہے نور تیرا شب گرانہ نور کا تیری نسل ہے بچہ بچہ نور کا تیری بچہ تو ہے تو ہے
تو ہے نور شب گرانا نور کا تیری پاک میں ہے تو ہے تو ہے نور تیرا شب گرانا نور کا تیری نسل میں ہے بچہ اور نور کی سرکار سے پایا رسالہ نور ہو مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا تو ہے سب گرانا تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو اسی سارے انمانے ہیں بولو جی اسی کسی دے منکر نہیں اس واسطے ایسا جہنم کی لین جانا ہے جہنم ہو جان جڑے منکر نے اسی منکر بھی نہیں تے کافرانو کئی آکھیا بھی سانو آگاندھی کچھ نہیں میں کہے تے پتر اٹھے جا کے پتہ لگے گا نا سانو ہائے آندھے آگاندھی کچھ نہیں میں کہے میں بالنا پھر تینوں کچھ نہ آکھے تے سمجھ آئے نا تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو بہرحال فرمایا کہ پاک نے میں ارادہ تے جدو اللہ ارادہ کردہ ہے ہو جاندہ ہے عرض کرن دا مقصد ہے کہ آل ہوئے اصحاب ہوئے ازواج ہوئے بتقاضہ بشریت لغزش پاسیبل ہے ممکن ہے کوئی امپاسیبل بات نہیں کہ انہیں کو غلطی ہو ہی نہیں سکتی معصوم صرف نبی نے آل اصحاب ازواج اولاد غلطی ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ غلطی دا امکان بتقاضہ بشریت ہے وے پر لوگوں گل نہیں کرنی میں رب ہو کے آنا پیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اگر سمجھے نہیں تو میں وضاحت کر دیتا ہوں آدم سے بظاہر حکم کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا مگر ہوا کیا چلے گئے 350 سال روئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ کے لغزش ہو گئی اور ربنا ظلمنا پڑھتے رہے 350 سال جب اللہ نے معاف کر دیا اب کوئی آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ کر کے آدم پہ تنقید کرے تو مسلمان رہ سکتا جو میں رزلٹ پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ آدم میں پھر ریپیٹ دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سادے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے آدم علیہ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے لغزش دی آدم درخت کے قریب چلے گئے جب 350 سال روئے تو حضور کے توسل سے معافی مانگی تو اللہ نے آدم کو معاف کر دیا اب کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت آدم کی اس لغزش کا تذکرہ کر کے آدم علیہ السلام پہ تنقید کرے تو وہ مسلمان زور سے کہہ دے وہ مسلمان جس کے سینے میں ایمان ہے بلند آواز سے کہے وہ مسلمان غلطی بظاہر فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ الفاظ ہیں مگر اس کے باوجود ان کی فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ کہ اس جملے کو سامنے رکھ کے غلطی کہے اور غلطی کے بعد تنقید کرے دیکھو جی ان کو روکا گیا مگر انہوں نے کیا ان کو روکا گیا مگر پھر کیا لہذا تنقید کرے گا تو مسلمان رہ سکتا
مسلمان نہیں وہ کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ معاف، تو کون ہے تنقید کرنے والا؟ میں مثال دی ہے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر آبی ہوئی نہیں، فرمایا بتقاضۂ بشریت اہل بیت سے لغزش ممکن ہے، مگر میں آج ہی معاف کر رہا ہوں کہ میں پاک کر دیا ہے۔ تو جیسے آدم پہ تنقید کرنے والا مسلمان نہیں، اہل بیت پہ تنقید کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ میں اکڑ دکڑ پمپاپوں والی گل نہیں کی تھی، قرآن سے مثال دی ہے، قرآن کی بات کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ خبردار میرے نبی کی آل صحاب ازواج اولاد یعنی میرے نبی کی اہل بیت پہ کوئی تنقید کرے، بتقاضۂ بشریت کو لفظ ہو بھی جائے اس پہ تنقید، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ معافی پاک کر دیا ہے، اور ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو جیسے آدم کی توبہ قبول ہو جائے اس کے بعد تنقید کرنے والا مسلمان نہیں، اب اس آیہ کریمہ کے بعد حضور کی آل پہ، حضور کی اہل بیت پہ تنقید کرنے والا مسلمان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی دے گھر والے، نبی دے بولو نبی دے۔ لوگوں نے کہا اہل بیت کچھ بخیل مزاج لوگوں نے، یا منافقین نے ترجمہ یہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم نہیں رکھنا، کھانا کھا کے پھر جاؤں۔ ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ او جی نبی پاک جناب سیدہ فاطمہ اور جناب علی اور جناب حسن جناب حسین لے کے جس لے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ میری اہل بیت ہے۔ حدیث ہے، انکار حدیث کفر ہے۔ کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے، لہٰذا یہ چار ہی اہل بیت ہے۔ تو ذرا میری بات کو توجہ سے سنیں، اگر یہ چاروں اہل بیت ہیں، پہلے تو یہ استدلال درست نہیں کہ صرف یہ چار اہل بیت ہے۔ اس کی وجہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور میرا بیٹا نہیں۔ ایک آدمی کا پلازا ہے بہت بڑا، تو ایک دکان میں دفتر میں کہتے ہیں جی یہ دکان میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور دکان نہیں۔ ایک آدمی کی 100 مربع زمین ہے، وہ ایک کھیت میں بیٹھا ہے جہاں ڈیرا بنا ہوا ہے، کہتا ہے جی یہ زمین میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور زمین نہیں۔ یہ جہالت تعصب، اور جہالت نہیں تو اور کیا۔ اگر کوئی اسی کو کنفرم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہی اہل بیت ہے، تو میں پھر ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، وہ کیا؟ بیٹی اہل بیت جناب حضور کی جناب سیدہ فاطمہ، جناب مولا کائنات اہل بیت، اور مولا حسن اور مولا حسین اہل بیت، یہی ہے۔ اگر یہ چار اہل بیت ہیں، کون ہے دنیا کا محقق، کون ہے دنیا کا وہ اتنا بڑا علامہ فہمہ جو میری بات کا جواب دے؟ آؤ بتاؤ، بول۔ کوئی قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کی آل ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کی ازواج ہیں تو قرآن سے مستثنا نہیں ہیں، نبی کے صحاب ہیں تو قرآن سے مستثنا نہیں ہیں، نبی کی اولاد ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے۔ قرآن کا حکم، حدیث کا حکم ہر کے لیے ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ فرمان جو والدین کے متعلق، کیا فاطمہ اس کی مستثنا ہے یا نہیں؟ کوئی مستثنا نہیں۔ فاطمہ کی جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں، سیدھی سی بات ہے۔ سنیے، فاطمہ تزا قرآن سے کوئی مستثنا نہیں،
قرآن کا حکم جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ نماز پڑھو، نہ آل کو معافی ہے، نہ صحاب کو معافی ہے، نہ اولاد کو معافی ہے، نہ آل کو معافی ہے، نہ امت کو معافی ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ اسی طریقے جو والدین کا متعلق حکم ہے وہ سب پہ لاگو ہے، کوئی مستثنیٰ نہیں۔ پھر نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت، ماں کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، اور گناہ معاف۔ کیا سجدہ اس سے مستثنیٰ ہے؟ نہیں۔ تو جب ہے، کون ماں کا لال ہے جو مجھے فتویٰ دے کہ بیٹی تو اہل بیت میں ہو اور ختیجہ الکبریٰ اہل بیت میں نہیں؟ اگر ختیجہ الکبریٰ اہل بیت میں ہے تو کون سے قانون سے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ کس قانون سے جناب حفصہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ نہیں، تمام ازواج رسول میرے نبی کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی نیویں دروں نیویں مذہبی خسرے نہیں ہے گے، ادھا مرد والا حصہ ادھا جنانے والا حصہ وچلے سنڈ لگیا پھرنا۔ اسی جی اہل بیت نو ماننے، اہل بیت کو مانتے ہو تو سب کو مانو، ہم اولاد علی، ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے۔ کون ہے جڑا ام المومنین ختیجہ الکبریٰ نو اہل بیت چو کڈے؟ تے جے اہل بیت چو ختیجہ الکبریٰ نہیں نکل سکدیاں تے ازواج رسول کے لیے قانون ایک ہے، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور میں یہ نہیں آندا پہ ادھر آواز آئی سجیو کھبیو اگیو پچھو، میں قرآن پیش کرنا پیا۔ ازواج رسول سب اہل بیت ہیں۔ آگے چلو جی، اسی اہل بیت نو مانے، میں نہ ایک تھی اہل بیت نبی دی تے مولا کائنات تے مولا حسن مولا حسین، اے اہل بیت نے۔ جی اگر اے اہل بیت نے تے کی صلہ دتا منن والیا؟ تو حضرت سیدہ زینب نو تے ام کلثوم دوہاں پینا نبی دیاں تیاں نو، علی دیاں تیاں نو، کہ جڑیاں اہل بیت ہی نہیں لیندا پیا، جڑیاں سب کچھ لٹا کے واپس مدینے گئیاں نے۔ کس جرم دی سزا؟ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ اگر حضور کی آل کو اولاد علی کو مانتے ہو تو سب کو مانو۔ ہم اولاد رسول بھی ساری کو مانتے ہیں، اولاد علی بھی ساری مانتے ہیں۔ ہم حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، صحاب کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں۔ جی اس ویلے کتنے سن؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں، یہ 9 ہجری کا اور ایک 10 ہجری کا واقعہ ہوا مبادلہ، اور یہ 10 ہجری کو ہوا، اور 9 سے پہلے حضرت سیدہ تمام صاحبزادہ ام کلثوم، زینب اور رقیہ تینوں صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک کا 2 ہجری کو، ایک کو 7 ہجری کو، ایک 8 ہجری کو۔ میں نے کتاب بھی لکھی ہے، ماں کا لال کو جنا نہیں، اس کا جواب تحریر کرو، موترز کی کتب سے حوالے دیے ہے۔ اس لیے نبی کی بیٹیاں 4 اور سب اہل بیت ہیں، سب اہل۔ اور اللہ نے فرمایا گناہ معاف، جب آدم علیہ السلام فاض اللہ الشیطان، تو لہذا کی ہوئے گا سارے گناہاں دی معافی۔ تنقید کرنے والا آدم علیہ السلام تے مسلمان نہیں، ایویں پاویں ام المومنین عائشہ صدیقہ تے تنقید کرے، حضرت حفصہ تے کرے، نبی دی کسے بیوی تے تنقید کرے، نبی دی کسی اولاد تے تنقید کرے، مسلمان والو، مسلمانوں ایمان والا رہ سکدا، ایمان والا نہیں رہ سکدا۔ پھر میں عرض کرنا پہ غور فرمائیو، قرآن کی اندر کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لوگوں میں کلمہ پڑھاندا صلہ منگنا وا، میرے قربا نال پیار کرو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیاں نال مودت کرو۔ کسے دا نام مینشن نہیں کیتا، کسے دا نام نہیں لیا فلانا ہے میرا، نہیں، جننے قریبی نے۔ کیڑا ماں دا لال ہے جڑا اٹھ کے آکھے
باپ میرا قریبی نہیں، یا ماں میری قریبی نہیں، یا بیوی میری قریبی نہیں، یا سورے میرے قریبی نہیں، یا اولاد میری قریبی نہیں، یا دوترے دوتریاں میرے قریبی نہیں، یا جوائی میرے قریبی نہیں، ہر آنکھے کا میرے قریبی نہیں۔ مسلمان بھائیو ذرا لا کے ویکھ لو، نبی دے قریبی ماں پیو تے اسی مننے ہاں، نبی دی ازواج اسی مننے ہاں، نبی دے سسرال اسی مننے ہاں، نبی دی اولاد نو اسی مننے ہاں، نبی دے داماد نے تے اسی مننے ہاں، نبی دے دوترے دوتریاں نے تے اسی مننے ہاں۔ تو ہے عین سب گرانا، تو ہے عین نور تیرا شب گرانا۔ سارے انو منیا، اس واسطے کوئی آل اولاد دا منکر کیا غضب ہو گیا ہے؟ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت بھول نہ گونج پہ جدرا، عظمت آل نبی بھول نہ گو، عظمت آل نبی بھول نہ۔ کُلّا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، سارے قریبیاں نو منیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھولنا جانا، عظمت آل نبی بھولنا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر۔ بڑے بخیل بوے نہ پیا جڑے ہل دے نہیں پہ فضا گونجے، عظمت آل نبی۔ عالمی ہو نہیں ہو جڑا ایمان نال جڑا کڑکی ہو نہیں پیدا ہوئی، عظمت آل نبی بھول، عظمت آل بھولنا۔ کُلّا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، عظمت آل بھولنا، دیکھنا غیر۔ او محبت دا دعوے دار سارے رتی ہے، اولاد چھڑے، آل چھڑے، صحاب چھڑے، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا گو۔ نہیں یار دعوت انہوں ہے جدے سینے چو سینیت ہے، آج دا دن بخیل نو دعوت نہیں ہے، میں تکلف نہ کرو، میں جو نشہی بول دیں آج میں تے آرے میں نہیں مزا، بخیل نو دعوت نہیں۔ اللہ رسول زامن دے کے جنہیں ایک باری فضا گونجنے او بندہ والا کر وڈیرے نماز، عظمت آل نبی بھولنا، عظمت آل نبی بھولنا، عظمت آل نبی بھولنا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، آمینہ ازواج رسول دا منکر ہو جائیں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، رسول دا منکر ہو جائیں، اولاد رسول دا منکر بن جائیں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ،
کیونکہ نبی نے کلمے دا صلہ منگیا قرآن دے لفظ کی نے کلا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ لوگوں میں کلمے دا صلہ منگنا ہوں یا رسول اللہ کی الا المودۃ فی القربہ میرے جننے قریبی نے انہاں نال پیار کرو جننے قریبی نے انہاں نال ساڈا تے عقیدہ ہے قریبی تے ایک پاسے رہ گئے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے اسی راواں دا احترام کرنے ادب والا ٹولا ادب والی جماعت ہے تو بات طویل نہ ہو جائے عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے اسی تے احترام کرنے تو عرض کرنے پھر منافقت بھی نہیں پیار کرنے تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پہ عرض کرنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنہوں میرے نبی نے شہید آکھیا ہے جنہوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا شہید ہوندہ ہے جیڑا حق تے ہوئے جیڑا دور نہ کہہ لو جیڑا شان تے ٹھہ جائے شہید نہیں زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں شہید نہیں شہید ہوئے جڑا حق تے ہوئے میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دی تھی میرا حسین حق تے ہوئے گا تاکہ یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی نہیں جی یزید بھی چنگا میں کہ ایڈا چنگا سی پیو بنا لے ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا کارجو ہی رکھ لے میں کہ جی ایڈا چنگا سی تو کارجو ہی رکھ لے میرے نزدیک تو کافر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں یا اللہ تو تیل نکلدا ہے نہیں سونے دی کان ہے نہیں چاندی دی کان ہے نہیں تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے کیوں شور مچاتے ہو سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو بس ہو گیا جی یہ بند کر دے لنگر وغیرہ یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے اللہ آپ کو جزائے دے اس لیے کہ شور مچے گا تقریر ہے بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ میرا بیٹا شہید ہے بولو میرا بیٹا حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نالی جبریل امین آ گئے آ کے نبی نو مبارک دیتی نواسے دی سونے رب تینو نواسے دی مبارک دین دے گیا حسین پیدا ہوئے تے مبارکہ رب کلے مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کی تھی جدے وچ مٹی سی سونے فرمایا جبریل ایک ہی ہے عرض کی تھی سونے تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے تے اے مٹی اے دی مقتل گاہ دی جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی اے خون بن جائے گی امام علی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے پرا نو پتہ ہے حسین شہید اور پرا شہید ہونا ہے بہناں نو میری بات کو توجہ سے سننا بہناں نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے میں نے دنیا دا کوئی محقق کے ثابت کر دے کہ بہن دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے پرا تو مصیبت ٹال ایک کوئی اچانک حادثہ نہیں تھی جڑا ہو گیا ہے کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت ٹال بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت ٹال ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت ٹال باپ نے دعا کی ہو نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مصیبت ٹال نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات میں لغزش نہ آ جائے تربیت کیتی ہے کیوں وہ امتحان سخت ضرور ہوندہ ہے امتحانہ چو پتر ہو اٹھاندے نے جنہ دے نلائق ہون نہیں سمجھا کو آداب سماعت سیرہ سبحان اللہ کہہ دے بخیلہ نوے لوگ کہہ جاندے تو انہوں والی یہ نہیں پتا میں رس کرنا جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو وہ کسے دعا نہیں منگی مصیبت ٹالن دی
بلکہ تربیت کی ہے۔ امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائق ہو، جو کند ذہن ہو، اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بےزتی کا باعث بنے گا۔ جن کے بچے لائق ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تیاری کروائی تاکہ پائے سبات کو لغزش نہ آ جائے۔ پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے، جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی۔ کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فرسٹ، کوئی سکول سے فرسٹ، کوئی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ، کوئی صوبے میں فرسٹ، کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے۔ میرے حسین نے وہ امتحان دیا، پوری کائنات میں ٹاپ کر گیا۔ عرض کر رہا میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا۔ شہید ہوندہ ہے جڑا حق پہ ہوئے، شہید ہوندہ ہے جڑا بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق پہ ہوئے گا، میرا حسین۔ اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں، جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا۔ ارے نبی کی زبان تو ایک ہے، جہاں حسین کو شہید کہا گیا، علی کو شہید کہا گیا، عثمان کو شہید کہا گیا، عمر کو شہید کہا گیا۔ سب کو دیکھو، آدھے پہلی زبان کے منکر، آدھے بات کی زبان کے منکر، ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا توجہ سے، اسیاں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں، نبی دی زبان تے اعتبار کرنے تے نبی دی زبان دا انکار کرنا کفر ہے۔ اے جڑے پرویزی نا اہل قرآن، جڑے حدیث دے منکر نے، سب کافر ہیں۔ جیسے مرزائی کافر ہے، اسی طرح پرویزیہ کافر ہے، سمجھے؟ اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں، یہ خناس، میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا، ملک ہے، اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بیٹھا بک رہا ہے، اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے، اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں۔ لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، فرمایا میرا حسین شہید ہوگا، میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو، اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے۔ یہ اصول کی بات ہے، حق کے مقابلے بولو حق کے مقابلے ایسے واسطے دیا نے قتل حسین اصل میں مرگے یزید۔ دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لکھیا ہے، وڈیریاں نو معافی، بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے، او کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ اٹھا دے گا۔ نہیں پڑھنا نہ پڑھ، مگر منہ تھلے رکھو۔ یہ تے پھر چیلنج ہے، میں نہیں پڑھتا کھا گزما تو پھر نام مرادہ دریا چ رہ کے پیانی تو پیاسا مرے تو پھر نصیباں چ پانی نہیں رہا۔ اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے، قتل حسین اصل میں مرگے، ہاں قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگے یزید، مرگے یزید، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، اسلام زندہ ہو ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب فرمایا یزید پھر ویلا آیا یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا یزید وعدیوں نہیں سمجھیا یزید وعدیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا تو جب حکمران بدعہد ہو جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں نہیں سمجھیا جب حکمران بدعہد ہو جائے جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا چھوڑو اس کی کیا بات ہے یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بدعہد تھا بولو بولو کیا تھا بولو میرا امام حسین دی آنکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان آلیا ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر اے دا نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا دوست واقعہ جیسے امام حسین امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر اے ہے عرض کر رہے مسلمان بھائیو کہ امام عالی مقام نو جسے چھوڑ دے بیٹے رہن تے توجہ فرماؤ ذرا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام عالی مقام نو کھاتا رہے نے کہ نانے دے دین دیاں حداں نو توڑ رہا ہے جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے تے توڑ رہا ہے امام عالی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے علی دا خون زندہ ہے نانے نے ایسے ویلے واسطے تربیت کی تھی میں آ رہا ہوں ادھروں خط آ رہے نے اختصار نال چکے وقت کام امام عالی مقام نکلے جس لئے ٹر لگے تے پیغام یزید پہنچیا حسین مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں تیرے تو وڈا امام کوئی نہیں درس قرآن دیو درس حدیث دیو یسر نال قرآن پڑھاؤ ذکر و اذکار کرو مسئلے مسائل کرو جو دلے کرو سیاست میں نہ آؤ امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا حسین شہید نہ ہوتے حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے مفہوم بیان کیا ہے فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو مسجد ہو تو نکل مسجد سے میدان میں آ کے ٹکرا جا یہ حسینیت ہے اگر تو دب جائے گا تو یہ فسق ہے بزدل ہے نمک حرام ہے منبر اور مصلی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماشوں عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی تو عمر آیا
مسجد میں سیاست رہی تو عثمان آیا، مسجد میں سیاست رہی تو علی آیا، یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی۔ آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا، اور اگر فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی، عراق میں عزتیں لٹیں گی، بے گناہ شہید ہوں گے۔ افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے۔ پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں، کہاں ہیں وہ این جی اوز جو بے غیرت انسانی حقوق کی علمبردار کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں؟ ارے نام نعرہ لگا کے غیر مسلمان کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو این جی اوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں، کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہیں؟ کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لوگوں جوتے مارو ایسی این جی اوز کو، یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو۔ بھال جھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہے، ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ تیرے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں، کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں؟ ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا، جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا، جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی، اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے، تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں؟ اس وقت تو کہے کہ دس از مائی پرسنل لائف، لعنت ہو تمہارے کردار پہ۔ کما رب جانی صغیرہ، تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی مسجد میں نہیں، سیاست ہونی چاہیے، اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے، ایک سیاست کرے مال کمانے کے لیے، لوٹ کسوٹ کے لیے، سیاست کرے بدماشی عیاشی فحاشی کے لیے، سیاست کرے مال کمانے کے لیے خزانہ لوٹنے کے لیے، یہ یزیدیت ہے۔ سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حسینیت ہے۔ سنیے پھر یزید کا پیغام آیا، حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ پیری مریدی کرو، نذرانے لو کالے بکرے، لوگ 11 روپے تویز لیندے نے، 1000 11 لے لو، 100 11 لے لو، پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو، یہ بھی ایڈا کاروبار ہے نا جدا حساب نہیں، ہنگ نہ پھڑکڑی لینا نہ دینا، نون سس نہ سس نون نہ لڑاؤ، لکھ لعنت تہاڈے ایسے کردار دا، وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے۔ اور ٹور پیندے نے بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بیویاں جو کہتے بڑا کرنی والا ہے، لا حول ولا قوت، اور پھر کوئی انج کر کے ٹرے نے جدا حساب نہیں، کہیں 9 باز لوگ موجود ہیں۔ شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو توجہ سے سننا، آکھیا حسین مدینے تو وڈا دربار کو نہیں، تیرے تو وڈا سجادہ نشین کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات وچ نے، نظر نیاز وصول کرو، ذکر و اذکار دیاں محفلہ سجاؤ، سب کچھ کرو، مگر سیاست میں نہ آؤ۔ میرے امام نے فرمایا، او دنیا کے کتے، میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، اور امت کے مشائخ جو ہیں، میرے نانے کی امت کے مشائخ، ان کو درس دینا چاہتا ہوں۔ 1.25 گز دے دوپٹے دی بکل مار کے کاڑے ککڑ مگواؤں ڈالیا، اے دین نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو حجروں سے باہر نکلو، کیوں کہ تو بڑا صوفی، امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں،
نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ حسین نے تو درس یہ دیا ہے، امت کے لیے درس ہے کہ لوگوں میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت یزید کیا مانگتا تھا؟ ووٹ۔ اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، آج جس کو ہم پرچی کہتے ہیں نا، اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا، سلیکٹ کرتا ہوں، اور اب اس کا زیادہ پبلک زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آ گیا۔ اس لیے امت کو بھی درس ہے، ووٹ دینا ہے تو دیکھو تڑا برادری نہیں، امام حسین دی بھی برادری تھی، امام حسین دی بھی برادری تھی۔ اے حضور دے سالے دا پتر سی یزید، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ بات کو ذرا توجہ سے، اور رشتے میں اب سوچے ذرا، کیا خالو تھا، حضور خالو لگتے تھے، مگر برادری کی پھوپھا، یعنی ان کی پھوپھی تھی حضور کے گھر یزید کی۔ مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے، میں ادھر ہوں جو میرے رب اور رسول کا حکم ہے۔ لوگوں یہ بھی حسینیت ہے۔ اس وقت تڑا برادری فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا، دین مصطفیٰ کو جب ہم نہ بھی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا، اپنی نسلوں کو بتاؤ حسینیت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ کلے کہ شاید اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد نوکریاں فاسقاں دیاں دے میں۔ آج علماء کو بھی چاہیے، پیغام دیتا ہوں نبی کے نام پہ کھانے والوں، جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ۔ مشائخ کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والوں، قوم سے نذرانے وصول کرنے والوں، جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ، پھر مانوں گا، ورنہ تم نمک حرام ہو اور میں سمجھ لوں چوری کھانے والے ہو، خون دینے والے نہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی پیغام دے، نسلوں کو پہنچا دو کہ اگر حضور نے حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل کی سنت ہے، یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہی دین ہے۔ آپ بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی۔ نبی کے نام کو، نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، نہ اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر، میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین باز آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دبکانے سے دب جاؤں گا۔ اس نے کہا حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اس نے کہا حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئیم تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے، کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ماحول بن گیا، چل پہنے، اور دوستا تربیت کیتی ہوئی ہے، نالے کیوں جواب نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔
فرمایا لچک نہیں، خوف نہیں تیرا، میں حسین اور میری رگاں شیر خدا دا خون ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ ہوندے نے، مسئلے دا پتہ نہیں میں دس دواں۔ آج جڑا جھوٹ بنیا جی حضرت شغرا چھوٹی عمر دیاں سن، وہ تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئیں مار دیے، ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا، حالت جڑی در، یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں۔ آپ جوان سن، شادی شدہ سن، امام حسن مسنہ دی بیوی سن، اپنے تائے دی نوح سن، دوویں میاں بیوی مدینہ پاک رہنے۔ انکار اس واسطے وے جے دوواں دا نکاح من کے نہ تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے حسنی حسینی، تے جے غوث پاک نو منن تے غنیت الطالبین نو مننا پیندا ہے، غنیت الطالبین تے سارے دا خانہ ہی خراب ہو جاندا ہے۔ میرے آقا حسین چلے، فرمایا بیٹی تو رہو، عرض کیتی ابو جان اداس ہو جائیں گی تنہا پائیاں تو دو، فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا، وقت ملیا تے بھیج دیاں گا بیٹی، فکر کرنے والی گل نہیں، میں وقت ملیا تے بھیج دیاں گا، دونوں رہو، میں نہ تاریخ دے الفاظ اگرے بھی ہو، میرا استدلال ہو رہے، میرا گمان ہوئے اور صحیح ہے کی او دے اندر راز ایسی۔ فرمایا بیٹی تو چلی گئی، تسی چلے گئے، اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی، جے تو بھی چلی گئی تو پھر کی ہوئے گا، غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہوں گے۔ اس واسطے شہزادی تھے راز ایسی، او تھے روکے امام چلے نے مختصر جہا قافلہ لے کے اہل بیت دا قافلہ لے کے مدینے تو نکلے، مکے پہنچے، مکے تو چل دیا چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جائے، جواب آیا میدان کربلا ہے۔ آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ ہے۔ عرض کیتی آقا کیوں؟ سفر تے اگے وے، فرمایا مٹی پہچان لئیے، اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کیتی سی کہ تیری شہادت دے دن، حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی، مٹی پہچان لئیے۔ آقا اس واسطے اس مٹی اے میں آقا فرماندے میں پہچان لئیے، اے ہوئی میری منزل مقصود ہے۔ بات ہو رہی ہے تو ادھر یزیدی فوج نے گھیرا پہ گیا، یزیدی فوج ویندی ہے گھیرا پا لیا، فرمایا بات ٹھیک ہو گئی ہے، ڈیرے لگ گئے اور دوستہ مذاکرات ٹیبل ٹاک ہوں دیئے پئی۔ امام نے فرمایا دنیا دے کتے مینوں مجبور کر دیو پہ بیعت تے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا، میرے باپ نے بیعت کیتی تے نبی دے ہتھاں تے کیتی ہے، میں اس باپ دا بیٹا ماں، میرے باپ نے بیعت کی تھی، امام الانبیاء دے ہتھاں تے کی تھی، پھر موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کی تھی ہے جناب مولا کائنات نے، پھر موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق دے ہتھاں تے کی تھی ہے، یہ پھر موقع آیا ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے کی تھی ہے، میرے باپ نے بیعت کی تھی ہے تین ہتھاں تے کی تھی ہے، میرے بھائی نے بیعت کی تھی ہے کاتب وحی دے ہتھاں تے کی تھی ہے، نبی دے برادر اللہ نل کی تھی ہے۔ فرمایا اسی بیعت کرنے نیکاں پلیاں مانسا شریفہ متقی پرہیزگار اسی ووٹ ہونا نو دینے زانی شرابی فاسق فاجر نو اسی ووٹ دین واسطے تیار نہیں، لہذا تینوں میں بیعت نہیں کرانگا۔ اس واسطے انہیں کہا حسین پھر سوچ لے، فرمایا میں سوچے جب حکومتان دے اصول ہوں نے دباؤ بڑھا دیو، دباؤ بڑھایا، 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، خیال سی بچے تڑپن گے، حسین من جان گے، بچیاں دا تڑپنا فطرتی تقاضے نے، جدو بچے تڑپے تے باپ دا مزاج بدل جاندے، اس واسطے شہزادہ بدل جائے گا، پر خبر نہیں سینے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سکتیاں، اصول تے سودے بازی نہیں ہوئے گی، نالے میں حسین میرے نانی نے تربیت کی ہے، میں دین نل پیار کرنا ہوں، اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیاں گا، تیری حکومت میں سہارا نہیں دیاں گا، تینوں ووٹ نہیں دیاں گا بیعت کر کے، تینوں تحفظ نہیں دیاں گا، میں تے نظام مصطفیٰ دا دائی ہوں، نبی دے دین دا دائی ہوں، اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا ہوں۔
چنانچہ میرے آقا حسین نے جب فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں، ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں نے، سب مذاکرات ناکام ہو گئے، 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی، میرے امام عالی مقام نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب نو فرمایا بھائی وہ دی عداوت میرے نال، دشمنی میرے نال، وہ دا ویر میرے نال ہے، وہ سمجھ دے میرے رستے دے وچ روڑا بنے گا، اے سیاست آ گیا میرے نال گڑبڑ کرے گا، ان میں پتہ ہے دے انجام دا، جو جان بچانا چاہتا ہے چلے جاؤ، چراغ گل کر دینے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہوئے، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، جس لئے چراغ گل کیتا ہو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے، دیر تو بعد جلا جاؤ، ویکھیا جانا تے درکنار، کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہلیا، اپنی جگہ تو سرکے تک نہیں، فرمایا کیوں نہیں گئے؟ عرض کیتی ہی آقا اس موت تو کروڑاں وری قربان جائیے، جیڑی موت آوے اگے استقبال علی تے نبی کردہ ہوئے، اس موت نو قبول کرانگے، اس موت نو خوشی نال قبول کرنے ہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن، اس واسطے موت نہیں اے تے حیات ہے، اس واسطے آقا جانا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سا، ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس واسطے آقا جانا نہیں، اور پھر اس تو بات کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پیشن ہٹیے نا، فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی، چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، مسلح تے رات گزری، فجر دی اذان دا وقت ہو جاؤ، فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے، فرمایا بیٹا کھڑا ہو جاؤ، اذان کہہ لے، عراق دے ریت دے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ، ہم شکل رسول خدا، ہم شکل رسول خدا، جس لئے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا، میں نہ روڑے چنگے نہیں ہوں دے، آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے، عزیزہ نے گرامی مرض کرنا، اذان آکھیے، پھر خاموشی ہو گئی ہے، ذکر و اذکار ہوندا رہے، پھر فجر دی نماز دا وقت ہو جاؤ، امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، جس لئے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، امام عالی مقام نے جماعت کرائی، نماز پڑھی، پھر ذکر شروع ہوئے، اور سورج طلوع ہون تو بعد اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جا ارشاد فرمایا، یزیدی فوج نو انہاں دے افسران نو مخاطب کر کے فرمایا، او دنیا دے کتے ہو پہچانو میں کون ہاں، جو انجام ہونے رزلٹ ہونے ہوتا میں نے پتہ ہے، اتمام حجت دے واسطے فرمایا میرا نام حسین ہے، میں اوما دا چولہا فرشتے چلاؤں دے رہنے، فرمایا میں او حسین جدا چولہا فرشتے چلاؤں دے نہیں، میں نو پیاس لگے تے پھر جنت وچوں پیالے آ جاون، فرمایا جے سوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دن سایہ کر دن، مسمان دا بیٹا جدا سورج وال ننگا ہو جائے، سورج حیا دا مارو طلوع نہ ہوئے، میں عثمان دا بیٹا جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے، عثمان دا بیٹا جدا روح ملک الموت نہیں اللہ اپنے دستے قدرت نال قبض کرے، اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے البدایا و نہایا چو میں وخا دینا میں، اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرہ دا روح قبض کی، فرمایا عثمان دا بیٹا ماں جڑی حیا والی ہے، شرما والی ہے، غیرت والی ہے، نبی دے دل دا سکون ہے، جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کہ مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا، اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا، حاجت روا اللہ تید اللہ دا بیٹا ماں، فرمایا اس مولا کائنات دا بیٹا ماں جنہوں اسد اللہ تید اللہ ہے، اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں اس حسین میں او حسین علی دا بیٹا اس نانے دا بیٹا ہوں جڑا امام الانبیاء ہے، سید المرسلین رحمت للعالمین، میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے، حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے، جدے تے دنیا سوار ہو جائے، نامرادی مقدر بن جائے، انہوں کدو نسبتاں دا حیا آؤندا ہے، انہوں کدو تعظیم سادات رہ جاندی ہے،
انہوں کدو حیا رہ جاندہ ہے، انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندہ ہے۔ چنانچہ کی ہو جا انہوں نے کہا حسین واضح تقریران چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ۔ فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی، میں آ رہا ہوں۔ آخر دوستا شہادتہ شروع ہو گئی یعنی کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ، کدی ہور قربان ہوں دینے پہ، کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ، کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے، اور کدی اون محمد قربان ہوں دینے پہ۔ 3 دن دے ترے آئے سید، 3 دن دے ترے آئے سید، ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جواناں۔ اے حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوں دے پیا۔ آخر دوستا چل دیا جناب علی اکبر شہید ہو گئے نہیں، جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نہیں، امام علی مقام تیاری کرن لگے نے، شہر بانو عرض کر دیا نے، شہر بانو عرض کر دیا نے آقا مرد و شیر خدا دی اولاد ہو، میں ایک عورتاں ماں دی مامتا جڑی وہ برداشت نہیں کر دی۔ میرا ننہ جیا بیٹا علی اصغر جدا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اے تڑپ دے پیا ایک کوٹ پانی دا مل جائے اینو زندگی مل جائے گی۔ میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو، اس شیر عبداللہ تجداللہ دے پتر ہو، پھر سادات ہو، تواڈے تے سینے بڑے مضبوط نے۔ میں ایک ماں اس حیثیت نل ویکھو جدو پتر تڑپدا ہوئے گا میری کی کیفیت ہوئے گی۔ جاؤ امر و سعد نہیں تے نہ سہی، شمر نہیں تے نہ سہی، خولی نہیں تے نہ سہی، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا، وہ تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا۔ میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو ناراں جاری ہو گئیاں۔ فرمایا شہر بانو جے ترس آنا ہوندا تے اونے محمد تے آ جاندا، ترس آنا ہوندا تے اونوں محمد تے آ جاندا، جے ترس آنا ہوندا تے ہور سادات سن انہاں تے آ جاندا، میرے قاسم تے آ جاندا۔ اس نو ترس نہیں ہونا۔ عزیزان گرامی عرض کیتی آقا جاؤ تے صحیح۔ حضرت شہر بانو نے عرض کیتی، امام نے فرمایا لیا شہر بانو تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیا۔ یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے، میرا استدلال میرا استخراج یہ ہے۔ فرمایا پاویں چھوٹا ہے پوترا تے علی دا ہے، پترا جے ٹر نہیں سکدا تے تینوں لے کے جانا تاکہ شہادت تو معروم نہ رہے، لوکاں نوں پتہ لگ جائے کہ نانے دا دین تے اسلام اینا پیارا ہے کہ گودا بھی خالی سید کرا دیندہ پر دین دا دامن نہیں چھوڑدا۔ میرے امام علی مقام جس لے لے کے ٹورے نے، امام علی مقام لے کے ٹورے نے جس لے جان دینے پہ تقدیر آن دیئے پہ زیارت کر لو، پھر تو انو بھائی نظر نہیں آئے گا، شکینہ پیار کر لو، پھپھیو پیار کر لو، ماں پیار کر لے۔ سید لپیٹ کے ٹورے نے جسے لے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جاوے۔ عرب دی شدت دی گرمی لے کے سید ریدیاں ٹیلیاں تے ٹوریا، لوکاں سمجھیا، کوفیاں سمجھیا، یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے کے آندے پیا، صلح دے واسطے آندے پیا۔ آقا حسین جسے لے ٹورے نے جا کے رک گئے، فرمایا آ حسین صلح واسطے آئے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے، اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے، اگر ایک گھٹ پانی مل جائے انہوں زندگی مل جائے گی۔ عداوت میرے نل، دشمنی میرے نل، سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نل۔ 6 مہینے دا میرا پتر ہے، انہوں تے کوئی پتہ نہیں، اے تے نہ بیعت نو جان دے، نہ مخالفت نو جان دے، نہ مطابقت نو جان دے۔ انہوں نے کہا حسین ایک کی بات ہے، بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں۔ جیسے فرمایا جو بھی وعدہ، جو بھی پانی دے کے میں ذمہ لینا، قیامت والے دن حوض کوثر تو پلا دیاں گا، ایدہ صلہ دے دیاں گا۔ سناٹا چھا گیا، ایک آوازہ بلند ہویا، حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے، تیران دا می لے پیا، تیران دے می لے پہنے۔ اور دوستہ جس لئے سراندے ہوئے تیر، جس لئے ویکھیا ایک ظالم نے تیر ماریا سراندہ ہویا، 6 مہینے دے پتر دے گلے وچ لگا، اپنے سینے تے پتر لٹان والیا، پتر نل پیار کرن والیا۔ ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویکھ لے، جس لے تیر
آ کے گلے وچ لگا ریشم نالوں نازک گلا ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا خون دے فوارے نکل گئے نے فرمایا جاؤ ویکھیا تے ہرملا جیڑا ہسدا پیا مسکراندا ہے کہ میرا تیر نشانے تے لگ گیا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ اے ظالما ہرملا بے ایمانا فرمایا جاؤ اے ظالما ہرملا بے ایمانا کیا ماریا تیر صغیر تائیں میرا 6 مہینے دا پتر سی کہ ہو جا لینا نشانہ ماریا کیا ماں جاؤ اے ظالما ہرملا بے ایمانا کیا ماریا تیر صغیر تائیں روندے خیمیاں والحسین مڑ پہ نالے حلقتی کھچ دے تیر تائیں میرے آقا حسین پتر وال ویکھیا امام نے اٹھا کے چھاتی نہ لایا پیار کیتا امام عالی مقام دی اکھاں تو نارا جاری ہو گئیاں پتر نو پیار کر دینے پہ خیمے وال ٹرے پشتے تیر آن دینے پہ میرا آقا حسین جس لے مڑ دینے پہ راہ دے وچ پتر دیاں نظرہ بدل گئیاں میرے آقا رک گئے قدم اکھڑ گئے سید فطرتی تقاضے نے فرمایا میرا بیٹا رک جاؤ بیٹا ساز بیٹا رک جاؤ ذرا اپنی امی تک تے پہنچ لے میں تے پانی لین واسطے آیا سا تیری امی کہندی سی پانی کوئی اولاد والا دے دے گا تیری امی کہندی سی کوئی اولاد والا پانی دے دے گا میرے بیٹے نو بیٹا رک جا ماں تک پہنچ لے عزیزہ نے گرامی وقت دا تعین ایک لمحے دا گا پچھا بھی نہیں ہونا ننے جے بیٹے نے نظرہ بدلیاں باپ دے چہرے وال الوداعی نظران سلام کی تو پھر باپ نے اپنے لب پتر دی پیشانی تے رکھ دیتے فرمایا بیٹا آخری وار ذرا توتلی زبان نہ لبو کہہ جا میری حسرت ختم ہو جائے گی میرے بیٹے نے میں بلایا دے آئے نا مگر وقت دا تعین روح پرواز ہو گیا ان للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا حسین لے کے ننہ جا لاشا آہستہ آہستہ خیمے والا آ رہے نے گمان ہے علی اصغر نو کوئی پانی دے دیتا ہوئے گا لے کے جسلے پہنچے نے جا کے خیمے وچ رکھیا پتر دے خون نل باپ دا لباس سرخ ہو گیا ہے جا کے لٹایا عرض کی تھی آقا کسے پانی فرمایا ہاں شہر بانو تیرا پتر پانی حوض کوثر تو پین چلا گیا ہے ننہ جیا لاشا لٹایا کوہرام مچ گیا ماں تے گشیاں آؤندیاں نے حضرت سکینہ ویر دے لاشے نو چمٹ دیاں نے وہ سکینہ چمٹ دیاں نے پہیاں پھپھو پیار کر دیاں نے پہیاں شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے آئے ہائے میرے آقا حسین نے دلاسہ دیتا فرمائے ان اللہ ما صابرین شہزادی شہربانو نو شیروان دی پوتی ہیں حوصلہ کر نالے علی دے گھر دی عزتی علی غیرت مند خاندانی علی دا خاندان باوقار خاندانی شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے باہر آواز نہ نکلے عورت دا میرے سید نے فرمایا عرض کیتی آقا نہیں نکلے گا میں نے پتا ہے علی دے گھر دی عزت پر ایک ماں بھی ہاں اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے جدی گود خالی ہو جائے اس ماں دی کی زندگی سیدہ سکینہ پیار کر دیا نے سکینہ حوصلہ کرو عرض کیتی ابو کہ میں ان کنو لوریاں دیوانگی مدینہ پاک میں چندے سا ساریاں پہنا اپنی ویرانو لوریاں دے دیاں نے جی میں شام دا وقت ہوں دے ماما نے کھانا پکانا ہوں دے لونی ویرانو باہر لے جاؤ لوریاں دے وہ اسی اپنے نانا دے مزار تے ویرانو لیا کے سلام کران دیاں سا لوریاں دے دیاں سا
ویرا دی خیر منگدیاں نے ساریاں پینا. ہن جدوں میں مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویراں نو لوریاں دین گیاں. بابا میں کیڑا ویر لواں گی جے منگاں گی جے کسے کول جاواں گی ویر لکا لے گی. آکھن گے نہیں ویر لکا لو پراوا موئی لگی آؤندی جے. میرے آقا کیویں بابا میں کیڑے ویر نو لوریاں دیواں گی کیویں لوریاں دیواں گی. میرا ویر مینوں نہیں ہوے گا میں کڑیاں وچ کنوں لوریاں دے کے کنوں لے کے لوریاں دیواں گی. میرے آقا نے فرمایا پویں عمر چھوٹی ہے پوتی علی دی ہے بٹیا ہاں صبر کرو ان اللہ ما صابرین. پھپھیاں پیار کر دیاں نے پیاں کدی جناب ام کلثوم بنت علی چک دیاں نے کدی زینب بنت علی چک دیاں نے پیار کر دیاں نے پیاں پیار کر دیاں نے. فرمایا ایک کلی وہ چلی ٹوٹ گئی جڑا پھول بن کے حالی کھلی بھی نہیں. کلی جڑی ہے ننا جہا شہزادہ چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی. امام علی مقام نے دلاسا دیتا مختصر کرنا. پھر کیا فرمایا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی پھر علی اصغر نظر نہیں آئے گا. قبر ننی جئی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا. لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں دامن چاڑ حسین وکھا دیتا. اور دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا امام نے تیاری کی تھی ویندے کینے پہ کہ مدینے والو ایک ڈاچی اسوار لگایا ہوندا ہے. امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گئے کون ہے آن والیا او تھئی رک اگے نہ آئی علی حسین زندہ ہے اگے علی دیاں تیاں رام کر دیا نے اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیاں نے پیاں پردے داراں دیاں بیٹیاں نے پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی. جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے شہزادہ کھڑا ہویا ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں میں تے غلام. فرمایا کون ہے کتھوں آیا ہے. عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا ماں آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب شغرا دا لے کے لگایا ہونا ماں. فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دائے کھانا کھلائی دا. فرمایا آج میں مجبور ہوں میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا. فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا میرے ویر پیاسے گئے میرا قاسم پیاسا چلا گیا میرے اونو محمد پیاس نال تڑپ دے رہے نے. اج پانی نہیں پیا سکدا نہ کھانا کھلا سکنا ماں وعدہ کرنا تینو قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا ایدا صلہ تینو اوتھے ملے گا. اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی تھی امام حسن مسنہ تے شغرا دا کھاتے امام پاک نے دیتا ہے. امام حسن مسنہ کھاتے جس نے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا جاؤ نکل جاؤ قلعے کیرے وچ نہ آ جائی میری بیٹی نو پیغام دے دے میرے حسن مسنہ نو پیغام دے دے میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری علی اصغر دا انتظار نہ کری تیرے ویر ذبح ہو گئے نے. آئے آئے ذبح ہو گئے نے اس واسطے چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائی. میرے آقا حسین نے الوداع کیا خط کھولیا اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا
مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیاں نو ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیاں نو ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا اکھاں تھک گئیاں رات تک تک کے ذرا جلدی ویر ملواؤ بابا جس لے خط لکھیا طویل جڑا میرا حوصلہ نہیں کہ طویل پڑھ سکوں امام نے خط پڑھیا لاش اکبر تے آ گئے فرمایا اٹھ میرے بیٹیا میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی پین نو ویر دا انتظار خط پڑھ گیا کیا ان دے جواب شگراں دیا ویرا دے جواب شگراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی امام فرماندے نے ان دے جواب شگراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی وچوں اے آواز آیا معاف کری میری امڑی جائی نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا شہزادیے وقت نہیں ملیا میں آ نہیں سکیا معاف کری امام علی مقام نے فرمایا لو خیمے والے خط پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا امام زین العابدین نو پیار کرتا فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے تو میرا مسند نشین ہے ابو جان میں بھی جہاد تے جانا میں بھی جانا پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں فرمایا بیٹا تو نہیں جانا اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کیتی بابا اے جے نسل دی گل سی تے مینوں کوئی چھوڑے گا تو نہیں فرمایا کی مجال ہے نبی میں اللہ رسول کو تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے ہنے نبی کی مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا تیرے چو ہی میری نسل چلے گی اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کیتی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے کہ پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے عمروں بھی زیادہ سن ہم شکل رسول خدا سن فرمایا بیٹا اے دے وچ بھی راز ہے عرض کیتی بابا کی فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلہ سی او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے تیری ماں دے نا نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے تینوں نے اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تو تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے امام نے تیاری کی تھی امام دی شہادت دا ویلا ہائے ہائے میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑیے امامہ شریف بنیا تیاری کی تھی فرمایا شہر بانو عرض کی تھی آقا حکم فرمایا یا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی رفیق حیات دی پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا شہر بانو قدمہ تے گر گئیاں غشیدہ عالم فرمایا شہزادی حوصلہ کر ان اللہ ما صابرین عرض کیتی آقا کس طرح ہے بجا فرمان دے ہو پر میں ایک عورت بھی ہوں اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے نالے کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندی ہے کوئی پیکیا تو اجڑے تے سورے دن گزار لیندی ہے آقا اس واسطے پریشان ہوئیاں نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے
آقا نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے کدے ول جاواں فرمایا شہر بانو فکر نہ کر جدا کوئی نہ ہوئے اللہ رسول او دا ہوندا ہے او دا سہارا اللہ تے اللہ دا رسول ہے فکر نہ کر لو پھر الوداع عرض کیتی ایک لمحہ وقت دے دیو آقا فرمایا 10 شہر بانو جلدی نل تاکہ یزیدی کتے بزدلی دا تانا نہ دے لین بزدلی دا تانا نہ دے دیں اس واسطے جلدی کر عرض کیتی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے عورتاں دے مزاج وچ سستی آ جاندی ہے خیر مہربان نے جے کھانا لیٹ بھی ہو گیا تے کوئی گل نہیں پانی وقت نال نہ پیش کیتا تے کوئی بات نہیں بعض اوقات جدو شوہر شفیق ہوئے تو اس بے تکلفی نال کوئی جملہ زبان چو نکل جاندے آقا کدی وقت کھانا وقت نال پیش نہ کر سکیو ماں یا حضرت کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکیو ماں کدی پانی وقت نال نہ پیش کر سکیو ماں یا رسول حضرت اے رسول اللہ دے نواسے کدی کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے یا کوئی زبان وچوں بول نکل گیا ہوئے جڑا مزاج اقدس دے خلاف ہے آقا کوئی بولیا چالیا معاف کریو کوئی بولیا چالیا معاف کریو فرمایا شہر بانو تینو ایک واری معافی نہیں لکھ وار معافی بار بار معافی زندگی دی کمائی لٹا دیتی یا گود خالی کر دیتی یا اے ہو جی قربانی کسے نہیں دینی میں وعدہ کرنا ادا صلہ تینو قیامت نو ملے گا لو شہر بانو الوداع میرے آقا حضور جس لے نکلے نے شہر بانو کولو نکلے نے ایک دوجے خیمے وچ جاندے نہیں پے مسلمان بھائیو دوسرے خیمے وچ جاندے نے کدا خیمے جدے خیمے دے وچ جدے خیمے ول جاندیاں میرے سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے اور دوست اکھاں چو آنسو نے قدم زمین تے گھستے جاندے نے اے کدا خیمے علی دیاں بیٹیاں دا خیمے علی دی بیٹیاں دا خیمے حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی دا خیمہ زینب بنت علی دا خیمہ جس لے جا رہے نے خیمے ول اور آہستہ نل جس لے خیمے چ قدم رکھیا ویکھ دیاں کین ایک پاسے آنو محمد دے لاشے نے درمیان وچ علی اکبر دا لاش آئے سیدزادیاں پیار کر دیاں نے پیاں کدی آن دی پیشانی نو پہنا چم دیاں دووے پہنا چم دیاں نے پیاں کدی آن دی کدی محمد دی پیشانی نے چم دیاں نے کدی حضرت علی اکبر نو فرما دیا نے وے وفادار پتیجیا بولتے صحیح وے وفادار پتیجیا بولتے صحیح وے میں چملاں زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری شہزادیاں دے آنسو نکل دے نہیں پے ادھر میرا سید خیمے وچ گئے جدو پیر دی آہٹ دا آواز آیا شہزادیاں دی نظراں اٹھیاں بھائی نو ویکھیا تعظیم واسطے کھڑیاں ہو گئیاں نے ادھر آقا حسین چل دے نہیں پے ادھر شہزادیاں آہستہ آہستہ ویر والے آ رہیاں نے درمیان وچ فاصلہ تھوڑا ہے شہزادے نے آکھیا بہنا میرے آن دا مطلب تے سمجھ گئی ہو عرض کیتی ویرا علی دیاں تیاں ماں جدو نبی جہاد دا اعلان کر دے سن علی تیاری کر کے نکل دے سن سانو پتہ لگ جاندہ سی چہرے دی چمک تو علی میدان وچ جا رہے نے تیرے آن تو بھی پتہ لگ گیا ہے تو بھی میدان وچ جا رہا ہے فرمایا ہاں ام کلثوم ہاں زینب جا رہا ہوں آخری پیار کر لو اپنے ویر نال شہزادیاں اگے ودیاں ایک اوس کندے نو چمٹ گئی ایک اوس کندے نو چمٹ گئی آہی نکلی گئیاں قیامت صغریٰ دا منظر ہے پہنا دا دل چاندہ ہے ویر جدا کدی نہ ہوئے بھائی بھی پیار کر دے پیار جس لے دل کھول کے آنسو نکلے نے اپنے ویر نال پیار کر دینے پہ یقین ویر جدا ہو جانا ہے میں ایک دوست نو ایئرپورٹ تے چھوڑن واسطے گیا جس لے جہاز اڈیا ایک نوجوان بچی زمین تے گری ہے
کوئی پانی لے کے آندے پیا، ایک ہجوم گرد بنیا ہے، پانی پاندے نے پہ، پوچھیا کی گل ہے بیمار ہے؟ جواب آیا نہیں، اے دونوں بہن بھرا نے، اور کوئی نہیں، یہ ویر باہر جا رہا ہے، اینو تے یقین اس واسطے غشیدہ عالم ہے، انہوں تے پتا سی میرا ویر واپس آ جانے، پر سیدزادیاں نو پتا سی ساڈا ویر واپس نہیں۔ علی دیاں بیٹیاں نو پتہ ہے ویر واپس نہیں آنا، شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا، جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ میرے آقا حسین فرمایا لو بہنا الوداع، کوئی یزیدی کتا بزدلی دا تانا نہ دے دے۔ میرے امام نے فرمایا بہنا اجازت عرض کیتا ویرا جدو ویر جدا ہوندے نے پیڑاں دیا سراں تے پیار پھیر دے، آخری بار پیار دے جا، پھر کوئی پیار دین والا نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا حسین اپنی بہنا دے سر تے پیار دیتا، دل چاہتا ہے قیامت آ جائے ویر جدا نہ ہوئے، مگر اختصار کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا الوداع، اس لئے گھر تو ٹر دے نے، بچے ضد کر دے نے نال جانا ہے، نال جانا ہے۔ ایک بیٹیا ایک بٹیا جدا نامی نامی اسمِ گرامی سکینہ ہے، آقا حسین دے نال نال اے منظر ویکھ دیاں نے پیاں، اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹر دیاں نے پیاں۔ پھر باپ نے زمین پھر ابو زین العابدین کو لائے، اس ساویاں نصیحتاں کیتیاں، پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا میری سکینہ تو بھی پیار کر لے، میری بٹیا ذرا پیار کر لے، میرے نال پیار کر لے۔ ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے گھیرا پا لیو، اور جس لے گھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد گھیرا پہ گیا، ننا جا رخ انور باپ دے کندیاں تے رکھیا، چیخاں نکل گئیاں، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو۔ میرے امام نے چھاتی نہ لایا، آئی نکل گئیاں۔ فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں، بٹیا تو علی دی پوتی ہے، حوصلہ کر۔ عرض کی تھی ابو جی اونا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہوئے، باپ مان تران دینے کوئی گل کرے آدھیا نہیں بیٹھ میرے پیو دا کھارے، میرا پیو جیودہ روے، میں کسے نو کی۔ میرے باپ دا کرے کون ہے میرے نال گل کرن والا؟ مان تران پیو ہوندے نے، جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی یتیم ہو جاگی۔ ابو اگر چلے گئے امام نے دلاسا دیتا، فرمایا فضا ادھر آؤ۔ عرض کیتی حضور حکم، خادمہ نو اشارہ کیتا، قریب آئیاں، فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ، جاؤ بٹیا امی دی گود وچ لیٹو، علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی، کچھ حوصلہ ہو جائے گا، جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو۔ جس لے پیار کیتا ہے ٹوریا، پھر کیوں خیمے دی اوٹ تک پہنچیاں نے۔ عرض فرمایا شہربانو حضرت سکینہ فرما دیا نہیں فضا رک جا ذرا، آخری لمحات نے، اس تو بعد باپ نظر نہیں آنا، آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا، ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے۔ میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے، ہاتھ ودایا، فرمایا الوداع اے زینب الوداع، اے ام کلثوم الوداع، اے میرے اے شہربانو الوداع، میرے زین العابدین الوداع، اے مسافر الوداع، بے وطن الوداع، اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں۔ خیمے چ کوہرام مچ گیا ہے، اس لئے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے، اور پھر حکم دیتا سواری نو چل، سواری نہیں چلی، پھر حکم دیتا نہیں چلی، چھڑکیا
سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا، چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے پئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے، تو زبانہ دین والا ہے، ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں۔ میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے، سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نا فرمان نہیں، تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں، تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں، میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا، پر اج میں مجبور ہوں۔ فرمایا کی مجبوری آ؟ عرض کی تھی آقا ذرا مڑ کے خیمے وال ویکھو، خیمے دی اوٹ وچ ویکھو، ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستا بیٹھیاں نے، آندیاں نی سواریے نہ ٹری، نی نہ ٹری میرا باپ چلا گیا، نی تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی، نہ جائی نی میرے باپ جدو لے کے گئی ہے۔ سواریے نہ ٹری، تو جنو لے کے جانی ہے واپس لے کے نہیں ہوگی، نی میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہے، چھوڑ آئیے میرے امیرہ نو لے کے گئی ہے، چھوڑ آئیے نہیں میرے ابو نو رہن دے، نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ سواریے نہ رک نہ ٹری، پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے، بیٹی نو سینے نہ لایا، فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے، تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر، تو علی دی پوتری ہے، علی دی پوتری ہے۔ امام نے دلاسا دیتا کتھوں لیاواں الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکاں، اور مسلمان بھائیو پھر اس گھر نال پیار کرنے والا ہوا، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی، کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی۔ میرے آقا حسین سواری تے سوار دینے پہ میرا سید سوار ہویا، سواری نے حکم کیتا ٹر، سواری چلی، اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور یزیدی لشکر تر بتر ہونا شروع ہو گیا، ہلچل مچ گئی صفا وچ، جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے، علی دا لال علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حیدر کرار دا لال گیا، اختصار کرنا وا، لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے، لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے، آخر ایک آوازہ بلند ہویا، یک بار گی نال حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال
انج کنٹرول نہیں ہوئے گا. تیران دے میہ پہ گئے, نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے, اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے. جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک دھوڑ دا گھیرا جہا بن گیا ہے, گھیرا بن گیا ہے مسلمانوں. کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے, کدی سواری خیمے دے اندر اور دھوڑ دے اندر جاندی ہے. آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی. حضرت سیدہ زینب فرماؤندیاں نے, ام کلثوم باجی حکم ہوئے, فرمایا ساڈے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے. ویر سواریوں ڈگ پے نے, بھابی شہر بانو. سیدہ حکم ہوئے, فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے. جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا, سکینہ یتیم ہو گئی ہے. سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے, اور ایک ظالم, کیوں اٹھے ہو بھائی, بیٹھ جائے. جس لئے سید زمین تے ڈگے نے, اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا. فرمایا لئین مینوں نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے, لاج رکھ لین دے. اس واسطے لئین کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دیتی ہے. بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا, ظلم دا خنجر چلیا, امام شہید ہویا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس لئے شہید ہو گئی, فتح دے نگارے وج گئے نے. مرد میدان وچ جاندے نے, جامع شہادت نوش کردے نے, وار سینیاں تے کھاندے نے. مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگا لگ رہی ہیں. میرے آقا حسین شہید ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور گھوڑے دوڑ گئے نے, خیمیاں نو اگا لگ دیاں نے پیاں. ایک مسافر گزردہ ہویا آندے, میں ویکھیا خیمے نو اگا لگیاں نے, اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے. کوئی ادھر دوڑ رہی ہے, کوئی ادھر دوڑ رہی ہے. ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹیلے تے دوڑ دیے پئی. جس لئے ایک دنیا دا کتا, یزیدی لشکر دا کتا جس لئے اگے بڑھ دے پیا. فرمایا اگے نہ آوی, میں حسین دی بیٹی سکینہ ہوں. فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں. ظالم نے انج بالیاں کھچیاں, کن پاٹ گئے نے, خون دیا نہرہ نکل گئیاں. مدینے وال منہ کر لیا. نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو. بابا یہ نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو, نہ جائیو, نہ جائیو. شہزادی دے غشیدہ عالم مسلمان بھائیو, مگر سب کچھ برداشت ہے. اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے. لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج, پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. ایک بات کر لگا, اپنی جگہ تے بیٹھے رہنے. آج خاص دن ہے, امام عالی مقام کو اسحال ثواب جس کا آقا حسین سے تعلق ہے, وہ کھڑا نہ ہو, جو میں بات کہہ رہا ہوں سنیں. ایک دفعہ الحمد شریف, 3 دفعہ کل شریف, اور جو آپ کے ذہن میں ہے مشکلات, آج حضور اور حضور کی آل کا صدقہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمیں دے گا. سنو, ایک دوسرے نمبر پہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے, اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, نہ کبھی مانگا ہے نہ مانگتا ہوں, نہ مانگوں گا. یعنی جیسے بازار میں جانا, جی ہم مسجد بنا رہے ہیں جی, یہ نہ کبھی زندگی میں مانگا ہے نہ مانگوں گا. آج آپ ایسا کریں کہ آقا حسین اور شہدائے کربلا کو اسحال ثواب کے لیے جو توفیق ہو, اگر کوئی سیمنٹ دینا چاہے, سریا دینا چاہے,
اینٹیں دینا چاہے ماشاءاللہ ہمارے رحمانی برادری نے سریہ دیا ہے 20,000 اینٹ ابھی حاجی اقبال صاحب سب بھائیوں نے مل کے دی ہے اور تقریباً 300-400 بوریاں ہے باقی اللہ کے فضل و کرم سے جو خود دے وصحاب سیدنا مولانا محمد وازواج سیدنا مولانا محمد واولاد سیدنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذی الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بینہما یا رب العالمین جو کلام پڑھا گیا ہے جو میرے ملک کیا گیا یہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ تک پہنچا یا رب العالمین حضور کے صدقے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا حضور کے توسل سے یا اللہ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کی روح تک پہنچا ایمان لانے والوں کی روح تک پہنچا یا رب العالمین آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول کی روح پاک تک پہنچا خصوصاً شہدائے کربلا حضرت مولا حسین اور ان کے رفقا جن دن بھی شہدائے کربلا ہے ان کی روحوں پاک تک پہنچا یا رب العالمین حضور کے توسل سے تابعین تبع تابعین کی روحوں پاکوں تک پہنچا یا اللہ حضور کے توسل سے یہ ثواب ائمہ اربعہ اور ائمہ اہل بیت کی روحوں پاکوں تک پہنچا تمام سلاسل کے تمام بزرگوں یا اللہ حضور غوث پاک داتا صاحب بابا صاحب حضور مجدد الفسانی خواجہ صاحب حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی حضرت نوشاگان جتنے بھی سلاسل ہیں سب سلاسل کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا یا رب العالمین تمام علماء حق جو سرکار کے ماننے والے ان کی روح تک پہنچا تمام قرہ حضرات کی روحوں پاکوں تک پہنچا یا رب العالمین تمام علماء حق جو دنیا سے گئے ہیں محسن اعظم پاکستان حضرت قبلہ ہزاروی صاحب مولانا منظور صاحب مولانا عبداللہ صاحب شانگلی والے مفتی محمد نعیمی صاحب مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب مولانا محمد بخش صاحب مولانا جتنے بھی ہمارے اکابر انتقال کر چکے ہیں غزالی زماں حضرت سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب جتنے بھی ہمارے اکابر علامہ مشرف نوری صاحب حضرت مولانا محمد عارف نوری صاحب اور حضرت مولانا الطاف اللہ سیال صاحب اور مولانا محمد حنیف صاحب مولانا عبدالستار صاحب قاری احمد الدین صاحب حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے اور بھی جی حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب اور ہمارے ایک بھائی بیمار اللہ ان کو صحت دے تو عرض کرنے جتنے بھی علماء حق دنیا سے گئے ہیں سب کی روحوں پاکوں تک پہنچا شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عالم صاحب جتنے بھی ہمارے اکابر گئے ہیں یا اللہ ان کی روح تک پہنچا یا اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے اباء و اجداد کی روح تک پہنچا میرے اباء و اجداد کی روح تک پہنچا یا اللہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کی روح تک پہنچا ہر مسلمان مرد عورت کی روح تک پہنچا جو ان کا یا اللہ جو فوت شدہ ہے ان کو بخش دے جو موجود ہیں ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور کا صدقہ حضور کی آل کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ اطاعت رسول زیارت رسول شفاعت رسول نصیب فرما یا رب العالمین اس جہان قبر اشر ہر جگہ عزت آبرو سکھ چین کی زندگی نصیب فرما یا اللہ رزق میں عزت میں آن میں وقار میں علم میں برکت فرما رب العالمین علم نافع عطا فرما جتنے احباب بیٹھے ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما میرے کچھ قرب میرے عزیز ہیں ساتھی ہیں یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما رب العالمین وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا یا اللہ جن کی اولادیں ہیں والدین کا فرما بردار بنا یا اللہ ہر گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو محبت اور اخوت کی فضا پیدا فرما
یا اللہ عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا رب العالمین روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کو بارگاہ رسالت اور حج بیت اللہ شریف بار بار حاضری نصیب فرما، رب العالمین ہر مسلمان کی جو نیک دلی خواہشیں قبول فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرما، رب العالمین پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنا، رب العالمین پاکستان کو ہر نظر بد سے محفوظ فرما، یا رب العالمین مسلمان کنسل کے جتنے سربراہ ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا فرما، یا رب العالمین مسلمانوں کو ایک ہو کر دین کا سچا علمبردار بنا، کفر کے مقابلے میں غیرت ایمانی پیدا فرما، یا اللہ ان لوگوں کے جو دور دراز سے آئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما، رحمت کو نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، یا اللہ ہر میری بیٹی اور بہنوں کو اپنے گھر میں سکھ اور سکون کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اپنے گھر میں محبت سے گزارا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو عزت عطا فرما، سکھ عطا فرما، سکون عطا فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، فتنوں کا دور ہے یا اللہ میں ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا، یا اللہ غیرت ایمانی ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ان فاسق فاجر حکمرانوں سے جان چھڑا کے ہمیں عادل انصاف پسند حاکم مقرر فرما، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کا میں شکریہ ادا کرتا